ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز سامعین اکرام، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ذبح ہے، جس خالق کل مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی و آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، اور اس روئے زمین میں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم کام نہیں کر سکتے، اور ہماری ہدایت کے لیے ہم تاریخی اور ضلالت کے راستے میں بھٹک رہے تھے، اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، انہی میں آخری نبی لاسٹ میسنجر سرکاری نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی و بارک۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں جس عنوان کو لے کر آپ سامعین کے سامنے پیش ہوں، حاضر ہوں، وہ ہے کہ جہنم سے آزادی کا اسباب۔ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بنائی، انسانوں کے لیے دو ٹھکانے بنائے، ایک جہنم کو بنایا، ایک جنت کو بنایا۔
اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ہم یقیناً دونوں کو بھریں گے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو جہنم میں جو جانا چاہتا ہو، کوئی ایسا انسان نہیں جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ جنت میں جائے۔ ہر انسان تمنا کرتا ہے، ہر انسان آرزو کرتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے، جب اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو نام اعمال دیں گے تو ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے۔ ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے، ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے، لیکن ایک افسوس کی بات ہے، ایک پرابلم ہے، ایک سمسیا ہے کہ انسان جنت میں تو جانا چاہتا ہے لیکن جنت میں جانے والے اعمال سے وہ دور ہے۔ ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے جہنم سے آزادی ہو جائے، میں جہنم سے مجھے فریڈم مل جائے اور میرا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہو جائے۔ میرے بھائیو، ہر انسان تو یہ خواہش کرتا ہے، ہر انسان تو یہ تمنا کرتا ہے، لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ انسان اعمال نہیں کرنا چاہتا، اچھے اعمال نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو خوش نہیں کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، علامہ اقبال کے اشعار مجھے یاد آتا ہے کہ پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکا اقبال، خواہش رکھتے ہیں کہ قبر سے اٹھ کر جنت میں جائیں۔ خواہش تو ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے، جنت میں پہنچنے کے لیے اگر چاہتے ہو کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہو تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی باتوں پر، اللہ رب العالمین کے فرمان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اللہ کی نبی اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو جنت میں جو شخص چلا جائے، جو بھی جس کے دل میں یہ تمنا، یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، کس لیے جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں وہی ایک اصل کامیابی ہے جس سے ہر انسان ہمکنار ہونا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی کامیابی کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے، اے دنیا کے لوگوں، اے مومنوں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں، خواہش رکھتے ہو جنت میں جانے کی، خواہش رکھتے ہو، تمنا رکھتے ہو کہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو، یہ خواہش بھی اور یہ کامیابی ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اے میرے بندے، کامیاب تو انسان ہے، کامیابی تو اس انسان کو ملتی ہے، کامیاب تو وہ شخص ہے جس کو ہم جہنم سے نکال کر وہ جنت میں داخل کر دیں گے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی کی معنی دنیا میں بہت ہے، دیکھا جائے تو دور حاضر میں ہر انسان کامیاب ہے، ہر انسان کے پاس مال و دولت ہے، ہر انسان کے پاس پیسہ ہے، ہر انسان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ہر انسان کے پاس مہنگے فون ہیں، ہر انسان کے پاس ملکیت پراپرٹی ہے، ہر انسان کامیاب ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ اور لوگوں، کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے، سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس پراپرٹی، ہم کامیاب ہو گئے۔ اور تم دیکھو تاریخ کو دیکھو، ماضی کو پلٹ کر دیکھو، تم سے کئی زیادہ مال و دولت والے گزر چکے، ان کے پاس بھی مال و دولت ہوا کرتی تھی، ان کے پاس بھی پیسے تھے، ان کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں تھی، لیکن کامیاب وہ نہیں تھا۔ لیکن وہ شخص کامیاب نہیں ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہے، وہ پرسن کامیاب نہیں ہے، وہ شخصیت کامیاب نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کامیابی ہمیں مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائے، ہر انسان سوچتا ہے ہم کامیاب ہو جائے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کامیابی ہمیں
مل جائے۔ اس کامیابی کے خاطر انسان جدوجہد کرتا ہے، انسان مشکلات سے گزرتا ہے، انسان کے بہت سارے اسٹرگل سے گزرتا ہے، تب جا کر ایک انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے وہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی ہوتی تو پھر اور کامیاب تھا، اگر کامیابی اگر دنیا کامیابی اگر ہوتی تو نمرود کامیاب تھا، اگر کامیابی اگر ہوتی میرے بھائیوں تو کفار مشرکین کے پاس مال و دولت دوڑتے، وہ تمام کے تمام کامیاب ہو جاتے، وہ تمام کے تمام کامیاب ہو جاتے۔ لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، بڑی سے بڑی گاڑی خرید لینا کامیابی نہیں ہے، بہت سارے پراپرٹی کو اپنے نام کر لینا کامیابی نہیں ہے، اچھی نوکری کر لینا کامیابی نہیں ہے، اپنے بینک بیلنس کو جمع کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ قرآن میں سے فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگوں کامیاب تو انسان ہے، اے لوگوں میرے بندے کامیاب تو وہ شخص ہے جس کو ہم جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ اور اس کامیابی کے لیے مؤذن 5 وقت بلا دیتا ہے، بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آواز آتی ہے مسجد کے مینار سے، آواز آتی ہے مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، اے لوگ آؤ نماز کی طرف آؤ۔ لوگ سوچتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہو جائے گا، یہ نماز ہمیں کیا دے دے گی؟ جسٹ بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، اے لوگوں یہی تو کامیابی ہے، اسی کامیابی کی طرف مؤذن پکارتا ہے، اے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ مؤذن 5 وقت پکارتا ہے کہ اے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ اسی کامیابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما چکے۔ اس کے بعد آگے کی آیت جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو کائنات کا خالق ہے، جس نے دنیا کو بنائی، جس نے تمام انسانوں کو بنایا، جو کائنات کو اپنے نام کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جس نے دنیا کو بنایا، وہ خود کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندے دنیا تو ہم نے بنائی ہے لیکن یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے یا کسی چیز کی وہ بزنس کرتا ہے تو کبھی بھی اس کی خامیاں وہ نہیں بتلائے، بھلے ہی پھل کھٹا اور لیکن آپ کو میٹھا کہہ کر وہ بیچ دے گا، آپ کو لینا ہی پڑے گا، اس کی تعریفیں بیان کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندے یہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا دھوکا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ اس دنیا کے رنگینیوں میں مسلمانوں نہ پڑ جانا، اے لوگوں اس دنیا کے رنگینیوں میں نہ پڑنا، اس دنیا کے خاطر اپنے رب کو ناراض نہ کرنا۔ اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندے تم کہاں جا رہے ہو، تم کس طرف جا رہے ہو، یہ کون سی دنیا تم کو چاہیے، کس دنیا کے پیچھے جا رہے ہو، کس دنیا کے رنگینیوں میں کھو رہے ہو؟ یہ دنیا تو دھوکے کی دنیا ہے، یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے۔ آج تک اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، آج تک اس دنیا میں کوئی پرماننٹ زندہ نہیں رہا ہے، آج تک اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں ملی ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے اس دنیا میں، کوئی کسی کو ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں ملے گی۔ او میرے بندو الا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو یہ دنیا کی تو دھوکے کی دنیا ہے، اس دنیا کے مصروفیت میں نہ مشغول ہو جانا، اس دنیا کی خوبصورتی میں تم نہ کھو جانا، یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا دھوکے کی دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما چکے کہ جس دنیا کو میں نے بنایا، جس کا یہ دنیا جو خالق ہے، جو اس کائنات کا نظام جس کے کنٹرول میں ہے، وہ خود کہتے ہیں یہ دنیا دھوکے کی دنیا۔ آئیے جہنم سے آزادی کا جو سبب ہے وہ ہے توحید، سب سے پہلا سبب جو ہے، کیونکہ
کوئی انسان توحید کی وجہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو انسان دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے تو اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا جو توحید پرست ہوگا، ہاں جو توحید پرست ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی قبر پرست ہوگا، اگر کوئی قبر کی کوئی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو انسان جہنم سے آزادی حاصل نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیو، اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے، اگر کوئی شرک جیسی چیز اور ناپاک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بندے اس روئے زمین میں بہت سارے کرائم ہیں، اے میرے بندے اس روئے زمین میں بہت سارے گناہ ہیں، لیکن ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بدترین گناہ ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ جس کے لیے ہم نے تمہیں اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا وہ سب جو میرے سامنے جھکنا چاہیے وہ غیر اللہ غیر کے سامنے تم سجدہ ریز ہو رہے ہو۔ اے میرے بندے اس شرک سے اگر تم دور نہ رہو گے، اگر اس شرک میں اگر تم ملوث رہو گے تو یقین کر لو مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ نار ما للظالمین من انصار، کہ اللہ رب العالمین نے شرک یعنی مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور مشرک کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جب جنت میں نہیں جائے گا تو دو ہی ٹھکانہ ہے، ایک جنت اور دوسری جہنم۔ جب جنت میں نہیں جائے گا تو انسان جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو شرک سے کوسوں دور رہیے، شرک سے دور رہیے۔ اگر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرو گے تو یقین کر لے اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یقین کر لے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی کرائم ہے۔ روئے زمین میں گناہ بہت ہوتے ہیں، روئے زمین میں بہت سارے کرائم ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ نیت ہے، نیت کا درست ہونا۔ بخاری کی سب سے پہلے حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ جیسی نیت ہوگی اس طرح اللہ رب العالمین اعمال کو قبول کرے۔ اب آپ کیا جانتے ہوں گے کل قیامت کے دن تین سے شخص کو پیش کیا جائے گا جس کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ایک شہید کو لایا جائے گا جو پوری زندگی اللہ کے راہ میں جنگ کرتا تھا۔ اس کو اللہ رب العالمین اپنی نعمت یاد دلائے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا۔ اس نے کہے گا کہ میرے رب میں تیرے راہ میں لڑا اور لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جنگ اس لیے نہیں لڑی کہ میرے رضا کے خاطر تو جنگ نہ لڑی، تو نے تو جنگ اس لیے لڑی تھی کیونکہ تو لوگ تمہیں مجاہد کے، لوگ تمہیں جنگجو کے، لوگ تمہیں کمانڈر کے۔ جاؤ اے میرے بندے دنیا میں جاؤ، دنیا میں دیکھو آج تیری تعریفیں ہو رہی ہیں، دنیا میں آج تجھے مجاہد کہا جا رہا ہے، دنیا میں آج تجھے جنگجو کہا جا رہا ہے۔ جو چیز تم نے دنیا کی خاطر کی تھی میرے یہاں کوئی تمہارے لیے بدلہ نہیں۔ فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے فرشتوں اٹھاؤ اس انسان کو، اٹھاؤ اس شخص کو، اٹھاؤ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دو۔ نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی بھر کے اعمال کو ریجیکٹ کر دیا اور اس انسان کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اور دوسرا جو انسان ہے وہ ایک عالم دین ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، دنیا میں وہ لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور کہے گا اے میرے بندے بتا تو نے کیا کیا۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں عالم دین تھا، میں قرآن کا قاری تھا، میں لوگوں کو دنیا میں قرآن پڑھایا کرتا تھا، میں لمبی سے لمبی تقریریں کیا کرتا تھا، میں ایک مقرر تھا، میں ایک عالم تھا، میں لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے کہ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو نے قرآن اس لیے پڑھایا تھا لوگوں کو تاکہ تمہیں دنیا میں قاری کہا جائے، تاکہ دنیا میں تجھے عالم کہا جائے۔ اے میرے بندے دنیا میں تیری تعریفیں ہو رہی ہے، جو چیز تمہیں
چاہیے تھی وہ دنیا میں مل گئی. آج میرے یہاں کوئی تمہارے لیے کوئی بدلا نہیں. فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس انسان کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. ایک عالم دین کی پوری زندگی قوم کی خدمت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. میرے بھائیوں ذرا سی نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی تمام کی زندگی کے تمام اعمال کو رد کر دیا. ایک چھوٹی سی نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جہنم میں پہنچا دیا. میں آخری لاسٹ انسان کے بارے میں کہہ کر میں اپنی جگہ تقریر کو ختم کرتا ہوں. اور لاسٹ میں جس کو لایا جائے وہ سخی ہوگا, مالدار ہوگا, زکات دینے والا ہوگا, ڈونیشن دینے والا ہوگا, لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین کے سامنے اس انسان کو لائے. اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا, میں نے بڑی سے بڑی مساجدیں بنائی, میں نے مدارس تعمیر کی. وہ کہے گا جہاں تجھے خرچ کرنا پسند تھا میں نے وہاں پر خرچ کیا. اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو جانتا ہے. اور اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا ہے میرے بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے تو صدقہ و خیرات اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تجھے سخی کہا جائے, تاکہ دنیا میں تمہیں مالدار کہا جائے. اے میرے بندے جاؤ, دنیا میں تیری تعریفیں ہو رہی ہیں, دنیا میں تمہیں مالدار کہا جا رہا ہے, دنیا میں تمہیں سخی کہا جا رہا ہے, دنیا میں تمہیں بہت اچھا انسان کہا جا رہا ہے. آج میرے یہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں. اور میرے بھائیوں اگر اعمال کر رہے ہو اس میں خالص اللہ کی رضا کے لیے, اگر وہ اعمال نہیں ہے آپ پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہ جاؤ, آپ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار لو. اور لوگوں اگر اس اعمال میں اگر اخلاص نہ ہو, اگر اعمال میں اگر نیت کی گڑبڑی ہے تو یاد رکھ لینا, میری اس بات کو یاد رکھ لینا. اگر اعمال درست, اگر اعمال صحیح, اگر نیت اگر میں اگر گڑبڑی ہے تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پوری زندگی بھر کا اعمال کو ریجیکٹ کر دیں.